لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العلي العظيم. علماء باوقار، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادنی الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. حضرات گرامی، میری گفتگو کا عنوان ہوگا علم غیب انبیاء یا علم غیب رسول علیہ الصلوۃ والسلام. وہ مسائل جو ہمارے آج کے باطل فرقوں کے درمیان موضوع بحث ہیں، ان میں بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم کو اور دوسرے انبیاء کرام کو علم غیب تھا یا نہیں تھا. ہمارا یہ المیہ ہے کہ آج ہزاروں طوفان ہیں، لاکھوں قیامتیں ہیں جو امت مسلمہ کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، لیکن ہمیں مجبور ہونا پڑ رہا ہے کہ اپنے عقیدے اور اپنے مسلک کی حفاظت کے لیے ہم ان موضوعات کو، ورنہ سنی دعوت اسلامی کا نہیں مزاج رہا ہے اور نہ ہمارا یہ محور فکر ہے، مگر ہمیں مجبور کیا گیا ہے. پوری دنیا میں سے ایک طوفان اٹھا ہوا ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف، اور اس طوفان کے پیچھے کچھ بڑی طاقتیں ہیں جو بے پناہ سرمایہ اڈیل رہی ہیں تاکہ ہمارے عقائد، ہمارے معاملات اور ہمارے مسلک کے خلاف باتیں کی جائیں اور لوگوں کو گمراہ کیا جائے. میں بھی علامہ مفتی نظام الدین صاحب محقق مسائل عقیدہ کی طرح سے اپنی گفتگو صرف آپ کے لیے کر رہا ہوں، اور وہ لوگ جو اس مسلک سے متفق نہیں ہیں ان کے لیے بھی اور دعا کرتا ہوں کہ کسی وجہ سے کسی غلطفہمی کا شکار ان کی غلط فہمی دور ہو جائے. حضرات گرامی، مسئلہ علم غیب ایک خالص بدیہی مسئلہ جس کی وضاحت قرآن سے، احادیث مبارکہ سے، اقوال ائمہ سے ثابت ہے، لیکن بدیہی مسئلے کو بعض لوگوں نے انتہائی نظری اور انتہائی متنازع بنا دیا ہے، اور جس کے نتیجے میں آج بحث و مباحث کے نئے دروازے کھل رہے ہیں. اس سے پہلے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں یہ بتاؤں کہ علم غیب کیا ہے اور علم غیب انبیاء کے لیے کس طرح ثابت ہے، میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں کہ علم غیب ہے، یہ بے پناہ جاننا ضروری ہے. اگر ہم نے علم غیب کی حقیقت کو نہیں سمجھا تو یقینی طور پہ ہم مسائل کے ادراک سے ادراک نہیں کر پائیں گے. میرے عزیز ساتھیوں، علم غیب کیا ہے؟ علم غیب کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ علم غیب کا شریعت مطہرہ سے کیا تعلق ہے؟ علم غیب کا ہماری ایمان سے تعلق کیا ہے؟ اور علم غیب کے بغیر کیا ہم مومن رہ سکتے ہیں؟ یہ ساری باتیں ہیں جو ہمارے بھی سمجھنے کی ہیں اور آپ کے بھی سمجھنے کی ہیں. قرآن پاک کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو علم غیب پر ایمان لاتے ہیں. یؤمنون بالغیب، آپ نے ابتدائی آیات قرآن حکیم میں پڑھا ہوگا کہ مومن وہ ہے جو علم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان کس طرح سے لاتے ہیں؟ غیب پر ایمان لانے کے لیے کیا ذرائع ہیں، کس کی توسط سے غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ جاننا بے پناہ ضروری ہے. آئیے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ انبیاء کرام کو جو علم دیا گیا ہے اس علم کا ماخذ کیا ہے،
مبدأ فیاض سے جو انہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ کس طرح سے عطا فرمایا گیا ہے۔ دنیا میں علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں انہیں ہم حواس خمسہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ انسان علم حاصل کرتا ہے دیکھ کر کے، سون کر کے، چک کر کے، سن کر کے اور چھو کر کے۔ یہ 5 سینسز ہیں جس کی بنیاد پہ علم حاصل ہوتا ہے، اور آپ ان 5 سینسز کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے کہ یہ نتیجہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح یا غلط ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ پانچوں کے پانچوں حواس کسی نہ کسی منزل میں، کسی نہ کسی مرحلے میں غلطی کرتی ہیں۔ یاد رکھیے یہ 5 حواس دنیا کے بارے میں غلطی کرتے ہیں، موجودات کے بارے میں غلطی کرتے ہیں، محسوسات کے بارے میں غلطی کرتے ہیں، اور جب موجودات کے بارے میں غلطی کرتے ہیں، محسوسات کے بارے میں غلطی کرتے ہیں، تو پھر یہ پانچوں حواس جو ہے عالم آخرت کی باتوں کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ ہماری زندگی کے 3 بڑے حصے، ایک حصہ وہ ہے جو ہماری پیدائش سے پہلے، ایک حصہ وہ ہے جو پیدائش سے لے کر کے موت تک کا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو موت سے لے کر کے اور جنت تک کا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی نظام ایسا نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی آئین ایسا نہیں ہے جو یہ بتاتا ہو کہ ہماری منزل کیا ہے، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، موت ہماری آخری منزل ہے یا مرنے کے بعد بھی ہمیں کوئی زندگی دی جائے گی۔ اگر موت آخری منزل ہو تو یہ انسان کی بڑی ناکام حیثیت ہے، چند روز کے لیے دنیا میں آیا، مر گیا، مٹی ہو گیا اور فنا ہو گیا۔ مگر اسلام تنہا وہ مذہب ہے جو ہمارا مقصد حیات متعین کرتا ہے، ہماری زندگی کے ادوار کو متعین کرتا ہے، ماں قبل موت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، عالم ارواح کے بارے میں، اور ماں بعد الموت کے بارے میں تفصیلات ایسی عطا فرماتا ہے جو دنیا میں کہیں میسر نہیں آ سکتی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ ماں بعد الموت ہو یا ماں قبل الموت، ماں قبل ولادہ ہو، پیدائش سے پہلے ہو یا ماں بعد الموت کی زندگی ہو، ان کے معلومات کا ذریعہ کیسے آپ آخرت کے بارے میں جانیں گے، کیسے آپ قبر کے بارے میں جانیں گے، کیسے آپ بچ کے بارے میں جانیں گے، کیسے آپ نشر کے بارے میں جانیں گے، کیسے آپ دوسری زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ ہمارے مذہب کا دار و مدار آخرت کے یقین پر ہے، اور آخرت کا یقین سر غیر سے متعلق ہے۔ حواس خمسہ بے بس ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ان پانچوں حواس سے آپ قبر کی زندگی کو جان سکیں، آخرت کے بارے میں جان سکیں، حشر و نشر کو جان سکیں، حتیٰ کہ غیب الغیوب خدا کے کام میں بھی پانچوں حواس سے آپ کچھ نہیں جان سکتے ہیں۔ اگر جان سکتے ہیں تو پھر علم غیب کی بنیاد پر ہے، اور یہ علم غیب کائنات بتا دیا گیا ہے، کام بتا دیا گیا ہے۔ بغیر علم غیب کے نہ آپ آخرت کو یقین کر سکتے ہیں، نہ قبر پر، نہ مرنے کے بعد کی زندگی پر، نہ دوزخ پر، نہ حشر پر، نہ حساب و کتاب پر، نہ میزان پر۔ یہ سارے کے سارے مسائل جو ما بعد الموت کے ہیں، لائف اینڈ آفٹر کے ہیں، ان سب کا تعلق غیب سے ہے، اور یہ غیب وہ ہے جو سرور کائنات عطا کیا گیا ہے، رحمت للعالمین عطا کیا گیا ہے، اسے بے قسم کیا گیا ہے۔ ان کے بتائے بغیر ہم کچھ بھی نہیں جان سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیے جس زمین پہ آپ رہتے ہیں اسے عالم جرادات کہتے ہیں، جامد دنیا ہے، اس کے مقابلے میں درختوں کی دنیا ذرا افضل ہے، اس لیے وہ بڑھتی بھی ہے۔ درختوں کے مقابلے میں جانوروں کی دنیا ہے، جانوروں کے مقابلے میں انسانوں کی دنیا ہے۔ انسان درختوں سے افضل ہے، درخت زمین سے افضل ہے، انسان جانوروں سے افضل ہے، جانور درختوں سے افضل ہے، درخت زمین سے افضل ہے۔ لیکن جانور سے انسان افضل ہے عقل کی بنیاد پر، نطق کی بنیاد پر، گویائی کی بنیاد پر۔ مگر یہ عقل، یہ نطق اور یہ گویائی کبھی بھی حقائق کی اشیاء کا صحیح ادراک نہیں کر سکتی ہیں۔ ان کے بارے میں مسلمہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کے ذریعے سے کسی چیز کے حسن کو یا بدصورتی کو، کسی کی چیز کے قبح کو یا حسن کو نہیں پہچان سکتے۔ اس لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء کرام کو بھیجا، انسانوں کو 5 حواس دیے گئے، اور انبیاء کرام کو وحی پاک کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت کے لیے نظام عطا فرمایا گیا ہے۔ جس طرح جانور ترقی کر کے انسان نہیں بن سکتا، ویسے انسان ترقی کر کے نبی نہیں بن سکتا ہے، اس لیے کہ انسان کو حواس خمسہ دیے گئے ہیں، اور نبی کو وحی پاک کا عظیم ملکہ دیا گیا ہے، عظیم قوت دی گئی ہے، عظیم ذریعہ دیا گیا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں، مگر ضرور مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ وحی پاک کا استثناء انہیں اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جس طرح جانور انسان نہیں بن سکتا ہے، ویسے انسان نبی نہیں بن سکتا ہے، وہ اللہ کے انتخاب ہوتے ہیں، ان کو وحی پاک کے ذریعے ہی دیا جاتا ہے، اور علم غیب کا ماخذ بھی وحی الہی ہے، اللہ کی مقدس کتاب ہے۔
پیغمبر اپنے رب سے لیتے ہیں اور کائنات میں تقسیم کرتے ہیں. پیغمبر نے ہمیں بتایا ہمیں مرنا ہے. پیغمبر نے ہمیں بتایا قبر میں سوال پیدا ہوگا. پیغمبر نے بتایا مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے. پیغمبر نے بتایا ہمیں جزا اور سزا کے روز گزرنا پڑے گا. علم غیب نبی کا انکار کر دینے کے بعد بتاؤ تم آخر پر یقین کر سکتے ہو؟ آنے والی زندگی پر یقین کر سکتے ہو؟ قبر کے سوال کے بارے میں تمہیں کوئی اور ذریعہ ہے کہ جس کا ذریعے سے مان سکتے ہو؟ جنت و دوزخ پر یقین رکھنے کے لیے کوئی اور ذریعہ ہے؟ یقیناً یہ علم پیغمبر ہے، اللہ کا بخشا ہوا علم، جس کے ذریعے سے ہماری زندگی کا وہ دور جو آخری دور ہے، سب سے عظیم دور ہے، سب سے برتر دور ہے، لاسانی دور ہے، خلود فی الجنہ کا دور ہے، کبھی نہ مٹنے والا دور ہے. اس دور کی بنیاد علم غیب رسول کے اوپر ہے، علم غیب نبی کے اوپر ہے. میرے ساتھیوں، تم ان حقائق کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا پر یقین ہے الحمدللہ ہمیں اپنی زندگی سے کائنات کے جملہ محسوسات و مشاہدات سے زیادہ یقین ہے اپنے اللہ کی ذات پر، اپنے اللہ کے وجود پر. ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میں پوچھتا ہوں کیوں گواہی دیتے ہو؟ کیا تم نے دیکھا ہے کائنات کو؟ کیا تم نے دیکھا ہے اپنے پروردگار کو؟ کیا تمہارے پاس اپنے طور پر بغیر نبی کے بتائے ہوئے کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ جس کی بنیاد پر تم اللہ کی معرفت حاصل کر سکو، اللہ کی پہچان حاصل کر سکو؟ کیا تم نے پوری کائنات کو دیکھا ہے؟ پوری کائنات تو بڑی بات ہے، تم نے زمین کا بھی احاطہ نہیں کیا ہے، تمہارے علم نے کائنات کی وسعتوں کا احاطہ نہیں کیا ہے، تم نے سیاروں کا احاطہ نہیں کیا ہے، تم نے خلاؤں کا احاطہ نہیں کیا ہے، پھر بھی تم دعویٰ کرتے ہو. ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نہ اس زمین میں کوئی معبود ہے، نہ کسی اور زمین میں، نہ افلاک میں کوئی معبود ہے، نہ سیاروں میں کوئی معبود ہے. معبود صرف ایک ہے، پروردگار عالم. یہ گواہی کیوں دیتے ہو؟ کس بنیاد پہ گواہی دیتے ہو؟ اس گواہی کا ذریعہ کیا ہے؟ اس گواہی کے ذریعے جو علم میں حاصل ہوا ہے یہ کہاں سے حاصل ہوا ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سنو، ہماری گواہی براہ راست نہیں ہے، شہادت الگ شہادت ہے. ایک گواہ کی گواہی ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے. اس طرح سے ہم اس طرح سے یوں تو پتہ مان لیا ہے، ہم نے نہیں دیکھا ہے مگر کسی دیکھنے والے نے دیکھا ہے. ہمارے پاس علم نہیں ہے مگر علم نبوت کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے خدا ایک ہے جس کی ہم گواہی دے رہے ہیں. اللہ تو غیب ہے، اللہ تو سب سے بڑا غیب ہے. ہم نے اللہ کی ذات کو اگر مانا ہے علم غیب مصطفیٰ کی بنیاد پر، علم غیب نبی کی بنیاد پر، ذات رسالت کی بنیاد پر، ان کے فیصلے کی بنیاد پر. علم غیب کا انکار کرنے والا تو انہیں علم نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، معاذ اللہ ان کا ان جانور پاگل کی طرف سے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم اپنے اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کر سکتے ہو بغیر علم غیب مصطفیٰ کے. تم کہہ سکتے ہو ہم نے قرآن عظیم کے ذریعے مانا ہے، مگر قرآن عظیم کون لایا ہے؟ یہ علم کیسے دیا گیا ہے؟ کون ہے کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا اللہ رتم والا یادس اللہ سے کتاب میں یہ رتب و یادس کا حامل کون ہے؟ سرور کائنات محمد رسول اللہ کی ذات ہے جو ہر رتب سے واقف ہے، ہر یادس سے واقف ہے. میرے ساتھیوں میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ پورا نظام عالم ہے، پوری لائف پہ موت کے بعد کی پوری زندگی کا دار و مدار علم غیب مصطفیٰ پر ہے، سرور کائنات کی بتائی ہوئی اطلاعات پر ہے، سرور کائنات کی دی ہوئی خبر کے اوپر ہے. اور تم علم غیب کا انکار کرتے ہو، کیا حال ہو گیا ہے تمہارا؟ میں تمہیں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، میں اپنے مسلمان بھائیوں کو جن کو تم گمراہ کرنا چاہتے ہو، جنہیں مس گائڈ کرنا چاہتے ہو، جنہیں غلط راستے پہ لے جانا چاہتے ہو، انہیں میں بتانا چاہتا ہوں فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا. یہ آپ کی اپنی زندگی کا معاملہ ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جن کو آپ یوں ہی سفری طور پر سوچ کر کے گزر جائیں. عزیزان ملت اسلامیہ، علم غیب کا آغاز کیسے ہوا؟ علم غیب کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے پیغمبر جناب آدم علیہ السلام ہے. اور جناب آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے تخلیق بنانے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، نائب بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا اے اللہ، کیا زمین پہ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین پہ فساد برپا کرے؟ تو اللہ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اس کے بعد قرآن پاک کی آیت کریمہ دیکھو، وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جناب آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے گئے. یہ تمام چیزوں کے نام صرف نام نہیں ہیں. اگر آپ تفسیر خازن دیکھیں، آپ تفسیر کبیر دیکھیں، جملہ مفسرین کتابوں کو دیکھیں تو یہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب آدم علیہ السلام کو صرف اسما کے نام نہیں سکھائے گئے تھے، اسما کی حقیقتیں بتائی گئی تھی، اسما کا استعمال بتایا گیا تھا، اسما کا تعارف کرایا گیا تھا، اسما کی پہچان کرائی گئی تھی، اور اسما کے ذریعے سے ہونے والی تمام حقیقتوں کا مکمل ادراک
جناب آدم علیہ السلام کی مقدسات پاک میں تھا. صبح قیامت تک جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھیں، جتنی چیزیں وجود میں آنے والی تھیں، اور جتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ تخلیق فرمانے والا تھا، ان سب کے بارے میں جناب آدم علیہ السلام کو بتایا گیا. ان سب کی تفصیلات جناب آدم علیہ السلام کو دی گئی. آدم علیہ السلام کا علم سرور کائنات سے زیادہ نہیں ہے. سرور کائنات خاتم الانبیاء ہیں، سرور کائنات سب سے افضل ہیں، سرور کائنات سب سے بزرگ ہیں، سرور کائنات سب سے برتر ہیں، اس لیے ان کا علم سب سے بہتر ہے. اب آئیے علم آدم کے بارے میں تفسیروں کا حوالہ دیکھیے. وسیلہ اسماء ما کان و ما یکون. جناب آدم علیہ السلام کے علم کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں تفسیر ابو سعود میں کہ ما کان و ما یکون کے سارے اسماء جو ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، ان تمام کے اسماء کا علم جناب آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا. یہ علم غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ ما کان و ما یکون علم غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی کو علم غیب کہتے ہیں. اور فرمایا گیا کہ وما یکون وقیع اسماء خلق من المعقولات والمحسوسات والمتخیلات والموہومات ومعرفت ذوات الاشیاء. علم دیا گیا ہے معقولات کا، محسوسات کا، متخیلات کا، موہومات کا اور اشیاء کی تمام ذوات کی معرفت. علم کا یہ اندازہ کر سکتے ہیں جناب آدم علیہ السلام کیا وہ نبی نہیں تھے؟ کیا وہ پہلے انسان نہیں تھے؟ اگر وہ نبی ہیں تو مجھے بتاؤ کہ وہ ذات گرامی جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان تو نبیوں آدم الدین، میں نبی اس وقت تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. جب ان کے علم کا یہ عالم ہے تو سرور کائنات کے کیا عالم ہوگا؟ رسول گرامی کے کیا عالم ہوگا؟ آپ اندازہ فرمائیں. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام تفصیلات کر دوں. آپ دیکھیں روح البیان فرمائیں ہم کو تمام دینی، دنیاوی، اسماء ملائکہ، اسماء ذاتیہ، حیوانہ، جمادہ، ہر تفصیل، شہروں، قریوں کے نام، چیزوں کے نام، ابتدا ہر شے کی ابتدا 700 زبانوں کی تعلیم دیں گے. تفسیر کبیر، روح البیان، تفسیر ابو سعود، معالم تنزیل، نصیب الریاض، ان حوالہ جات کو دیکھ سکتے ہیں. آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. اور مجمع جو پڑھے لکھے لوگ ہیں میں ان سے بھی کہوں گا خدا را یہ مذہب اتنی حد کی چیز نہیں ہے، ایمان اتنی سستی چیز نہیں جو کہتے ہیں اسے مان لو. اگر آپ بازار میں لوگ ایسے چیز خریدنے جاتے ہیں تو خود اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، اپنا شعور استعمال کرتے ہیں، اپنا ذہن استعمال کرتے ہیں. اپنے ایمان کے بارے میں بازار کی افواہوں پہ یقین نہ کریں، خود فیصلہ کریں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. عزیزان ملت اسلامی، قرآن عظیم یہ ہے، قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. شہیدہ کے معنی حاضر کے بھی ہیں، شہیدہ کے معنی نگہبان کے بھی ہیں، شہیدہ کے معنی گواہ کے بھی ہیں. سورہ بقرہ کی آیت ہے. قیامت کے دن حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن حضور سے آپ بلائے جائیں اور ان سے امت کے احوال پوچھے جائیں گے اور ان کے ایمان اور اعمال کی گواہی دیں گے. امت کے ہر فرد کی فردن رسول پاک ایمان اور ان کے یقین کی اور ان کے احوال گواہی دیں گے. یہ بندہ کیسا تھا، اس بندے کی حیثیت کیا تھی. اس کے بعد فیصلہ ہوگا. قیامت تک آنے والے کروڑوں امتی کے بارے میں رسول جانتے ہیں، جب تو گواہی دیں گے. انہیں شہید بنایا گیا ہے، انہیں گواہ دینے والا بنایا گیا ہے، انہیں گواہی کا مقدس مرتبہ عطا فرمایا گیا. قرآن میں صاحب فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہ سورہ نساء کے اندر ہے. تفسیر نیزہ پوری میں مفسرین کہتے ہیں لأن روحه علیہ السلام شاہدا علی جمیع الارواح والقلوب والنفوس بقوله علیہ الصلوۃ والسلام اول ما خلق اللہ نوری. اللہ کے رسول کے روح پاک تمام ارواح، تمام قلوب اور تمام نفوس کی گواہی کرنے والی ہے، مشاہدہ کرنے والی ہے اور دیکھنے والی ہے. اور رسول کے پاس سے نہیں بلکہ عالم ارواح سے. اسی کی سرکار نے فرمایا ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا. اس لیے سب سے پہلے پیدا کیا کہ وہ نور گرامی قیامت کی ہر حقیقت کو مشاہدہ کرتے رہے اور ہر فرد کی گواہی دیتے رہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا جاتا ہے روح البیان میں کہ بے شک اللہ کے رسول کے اوپر امت کے حوال پیش کیے جائیں گے، صبح کو بھی اور شام کو بھی. اور پھر قیامت میں اللہ کے رسول اپنے غلاموں کی، انسانوں کی پیشانی سے ان کے احوال کو پہچانیں گے اور گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے. ہمارے اعمال رسول گرامی میں پیش کیے جاتے ہیں. یہ غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ غیب اور کس چیز کا نام ہے؟ سنو تفسیر مدارک میں شاہد علی من آمن بالایمان وعلی من کفر بالکفر والا منافع کا اتفاق، یعنی وہ گواہی دینے والے ہوں گے اہل ایمان کے ایمان کے، اہل کفر کے کفر کے اور اہل نفاق کے نفاق کے. پتہ چلا یہ تین طبقہ ہے، مومنین کا طبقہ، منافقین کا طبقہ اور مشرکین کا طبقہ. ان سب کی گواہی سرور کائنات دیں گے. یہ صرف مسلمانوں گواہ نہیں ہوں گے بلکہ جو بھی ابن آدم ہے قیامت ہر ایک کی گواہی دیں گے. کسی کے ایمان کی، کسی کے نفاق کی، کسی کے کفر کی گواہی دیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے
ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، سورہ بقرہ ہے۔ وہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں الا بما شاء، الا بما شاء کی استثناء پر مفسرین کرام نے ہزاروں فرمائے ہیں۔ آپ تفاسیر کا مطالعہ کیجیے اور جائزہ لیں، تفسیر خازن میں ہے۔ انبیاء اور رسولوں کے اپنے غیب پر مطلع فرماتا ہے جو دلیل نبوت ہیں، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا فلا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب پہ کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر جن کو اپنے رسول میں سے چن لیتا ہے۔ تفسیر معانی تنزیل میں تفسیر خازن فرمایا گیا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غیب پہ مطلع نہیں فرماتا مگر اپنے رسولوں میں جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تفسیر بیضاوی، تفسیر خازن، تفسیر کبیر، تفسیر جمل، تفسیر جلالین، تفسیر روح البیان، ان سب کا مطالعہ کرو اور مطالعہ کرنے کے بعد دیکھو کہ علم غیر رسول کا مطلق ثبوت ہے یا نہیں ہے۔ یہ علم غیب کی عظیم قدروں کا مکمل طور پہ اعلان، یعنی میں تفاصیل کا حوالہ دے رہا ہوں، کسی مولوی کتاب کا نہیں اور کسی بازاری انسان کا نہیں۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہتے ہیں مولویوں کے پاس نہ جاؤ، ان کے پاس نہ جاؤ، قرآن خود پڑھ لو، خود سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں 1400 سال کے ذخیرے تفاسیر کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی بھی تفسیر ان کے مذہوبہ عقائد کی تائید کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کوئی بھی تفسیر ان کے اپنے عقیدے کی وضاحت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہر تفسیر ہماری تفسیر ہے، ہر تفسیر ہمارے عقیدے کا اظہار کرتے نظر آتی ہے، اس لیے تفسیروں سے روکتے ہیں، علماء سے روکتے ہیں، کہتے ہیں خود قرآن پڑھ لو۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ قرآن عظیم جس ماحول میں نازل ہوا ہے، جس زمانے میں نازل ہوا ہے، وہاں اگر غیب کا انکار کیا گیا ہے تو ان غیبوں ان لوگوں کا انکار کیا گیا جو غیب کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہ کفار تھے، یہ کاہن تھے، یہ مشرکین تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اپنے کو غیب نہ کہا کرتے تھے، ان کے غیب کا انکار کیا گیا ہے۔ انبیاء کرام کے غیب کا باضابطہ طور پہ ثبوت ہے قرآن عظیم کے اندر، اور ایک نہیں درجنوں مقامات پر اور سینکڑوں احادیث مبارکہ۔ عزیزان اسلامی آپ فرمائیں معلمہ کمال، میرے پاس اتنا وقت نہیں، ہر آیت کریمہ ایسی ہے جس پہ کئی گھنٹے تفاصیل کی روشنی گفتگو کی جا سکتی ہے، کئی گھنٹے، لیکن اتنا وقت نہیں سرسری گزارتا کہ آپ کے سامنے ایک سرسری مطالعہ آ جائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے علمہ کمال تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اے من الاحکام والغیب، احکام کی بھی تعلیم دی گئی اور غیب کی بھی۔ یہ غیب کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ تفسیر خازن میں ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ احکام کی تعلیم دی گئی، غیب کی تعلیم نہیں دی گئی، مگر صاحب تفسیر خازن کہتے ہیں اے میرا الاحکام والغیب جلالین میں بھی ہے۔ آج کل جلالین سعودیہ میں تفسیر ہو رہی ہے، اس میں سے بہت سی باتیں نکال دی گئی ہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، حدیث کی کتابوں سے یہ حدیث نکالی جاتی ہے، قرآن کی تفاسیر بھی نکالی جا رہی ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے اور کس قدر کتنی روح تڑپتی ہوگی ان دو جلال الدین کی کہ جنہوں نے جلالین پر اتفاق آیا ہے۔ آج یہ آپ دیکھیے کوئی بھی خطیب اس کا اٹھانے کی ضرورت ہے، اے میرا الاحکام والغیب، یعنی اور یہ کہتے نہیں یہ تو عام انسانوں کے بارے میں سکھا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، وَعَلَّمَكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں سکھایا کہ تم نہیں جانتے تھے۔ یہ بات تو عام انسانوں کے لیے ہے، مگر وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ استثناء بتا رہا ہے کہ سفر کائنات کی خصوص کیا ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ ہر ایک کے منہ پر اللہ کا فضل عظیم نہیں ہے، یہ فضل عظیم سے سرور کائنات کی ذات پر ہے، یعنی سے بے کی ذات پر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ تفسیر خازن میں وقیل علمک من علم الغیب، آپ کو ضمائر فروق اور احوال منافقین پر مکمل طور پر مطلع کیا گیا ہے۔ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس سے مراد سورہ انعام کی آیت ہے، لوح محفوظ ہے، اور لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ تمام ممکنات کو جمع فرما دیا ہے۔ کائنات میں ممکنات جتنی ہیں، اللہ کے علاوہ کائنات میں جو بھی ہے وہ ممکن ہے، طرح اللہ کی ذات واجب وجود ہے۔ ہم سب ممکنات کے دائرے میں ہیں، ہم سب ممکنات کے نقطے ہیں، اور لوح محفوظ میں سارے ممکنات کو جمع کر دیا گیا ہے، اور لوح محفوظ کا پورا علم سرور کائنات کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ غیب میں تو کیا ہے، غیب اور کسی حقیقت کہتے ہیں۔ قرآن میں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، معلم التنزیل میں خلق الانسان اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلم البیان اے بیان ما کان موجود، سرور کائنات کو پیدا فرمایا گیا اور انہیں ماکانہ اور مایکون کا مکمل بیان عطا فرمایا گیا، اس کی مکمل وضاحت کر دی گئی ان کے اوپر، کوئی چیز ان کے نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ تفسیر روح البیان میں بھی ہے، تفسیر مدارک میں بھی ہے، معالم التنزیل میں بھی ہے۔ تم کوئی ایسی تفسیر دکھا دو جس میں انکار غیب کیا گیا ہو یا غیب رسول پاک کے لیے نہ مانا گیا ہو۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وما انت بنعمت ربک بمجنون، ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ مجنون کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جس کی عقل پر پردہ پڑا ہو، مجن علیہ، یعنی جس کا پردہ پڑ گیا ہو وہ مجنون ہوتا ہے۔
کافروں نے کہا تھا آپ مجنون نہیں ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ سرکار کا یہ فرمانا، کافروں کا آپ مجنون ہیں، اللہ فرماتا ہے آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، یعنی آپ کے اپنے پردے نہیں پڑے ہیں، آپ تو لوح محفوظ کو دیکھ رہے ہیں، غیب کو دیکھ رہے ہیں، کائنات کی ساری حقیقت دیکھ رہے ہیں، آپ پر تو قرآن عظیم نازل ہو رہا ہے، اس لیے آپ مجنون کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجنون کا لفظ استعمال کریں، کوئی اور لفظ دیوانے کے لیے مجنون کا لفظ استعمال کر کے کوئی قرآن کی ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کو تو علوم کی تمام حقیقتیں دی گئی ہیں، آپ مجنون کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے اپنے پردہ کیسے پڑ سکتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آیتیں لکھی ہیں، آپ تفصیلات کا مطالعہ کر لیں۔ میں اتنی بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت سے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے جو جاننا چاہتے ہیں علم غیب کے بارے میں، اس لیے میں سرسری طور پر ان کے سامنے صرف مطالعہ پیش کر رہا ہوں، تفصیلات کا موقع نہیں ہے، تفصیلات جب آپ چاہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے علماء کی جماعت یاد رکھیے، سعودی عرب میں تمہارا عقیدہ چل سکتا ہے، دنیا میں تمہارا عقیدہ چل سکتا ہے، جہاں ہماری کتابیں نہیں جا سکتی، جہاں دارالفلاح شریف نہیں جاتی، جہاں درود نہیں جا سکتا ہمارا، جہاں ایک ایک کتاب کو چھین کے جان دیا جاتا ہے، ممکن ہے وہاں تمہارا عقیدہ چل جائے، مگر یہاں نہیں، جہاں علماء کی جماعت موجود ہے جو قیامت تک تمہارا تعاقب کرتی رہے گی اور قیامت تک تمہارے عقیدے کے بارے میں بتاتی رہے گی۔ یہ تمہارے آنکھوں کا ملک نہیں ہے جن کے ٹکڑوں کے تم پر رہے ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کا ملک ہے، یہاں دیوانگی ہے، محبت رسول ہے، فرمانی ہے۔ انشاءاللہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی، ہمارے علماء کی جماعت اور وہ علماء جو مستقبل کے تیار ہو رہے ہیں تمہارا جواب دیتے رہیں گے، تمہارا پیٹرول ڈالر، تمہارا سرمایہ اور تمہاری دولت تمہارے کام نہیں آئے گی۔ عقیدہ ہوتا ہے، اس کے لیے انسان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، مگر اپنے رسول میں جسے چن لیتا ہے۔ رسول مرتضیٰ ہے یا نہیں بنا، فیصلہ کرو۔ اللہ نے اپنے نبی کی طرف جو چاہا وہی فرما دی۔ یہ کنایا وضاحت نہیں ہے، الکنایا تو اولم تصریح، اگر یہ کہہ دیا ہوتا، یہ بتا دیا، یہ بتا دیا، یہ میں بتا دیا تو محدود ہو جاتا ہے۔ اگر خاموش رہو میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، تو اس نے علم رسول کو محدود نہیں فرمایا گا۔ آپ بھی اپنے نبی کو جو چاہا وہی فرمائی، تم ادراک کر سکو یا نہ کر سکو۔ ارشاد فرماتا ہے وما ولا غیب بدنین، پیغمبر غیب کے بتانے بخیل نہیں ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں جس کے پاس کچھ ہی نہیں اسے ہم بخیل کیسے کہیں گے؟ بخیل تو وہ ہے دولت رکھتا ہو، سرمایہ رکھتا ہو، اس کے باوجود وہ صرف بخالت کرتا ہو، اپنی ضرورت سے زیادہ رکھتا ہو، اس کے باوجود نہ دیتا ہو، اسے بخیل کہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب غیب کے بتانے بخیل نہیں ہے، اس کا اپنے غیب پر سرمایہ رکھتا ہے اور جو چاہتا ہے اسے کرتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے ان کو اپنی بارگاہ سے علم عطا فرمایا۔ علی دائیں سے کہ من لدنا، اس کے الفاظ کئی مقام پر آئے ہیں، احادیث میں بھی اور قرآن پاک من لدنا کیا ہے؟ اگر اس کو سمجھنا ہو تو جناب خضر کی مقدس زندگی دیکھو، جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو دیکھو۔ جب سفر میں ہے تو کچھ غیبی حقائق ہیں جو منکشف کیے گئے ہیں، بچے کو قتل کر دیا گیا، کشتی میں سوراخ کر دیا گیا، دیوار کو ٹھیک کر دیا گیا، اور پھر بتایا گیا کہ میں اپنے بخشش میں علم کی بنیاد پہ جو اللہ نے مجھے غیب کا عطا فرمایا ہے، دیوار اس لیے ٹھیک کر دی کہ اس میں غریب کا خزانہ پوشیدہ ہی نہیں ہوگا، بچے کو اس لیے قتل کر دیا کہ یہ بعد میں گمراہ کر دیتا، کشتی میں اس لیے سوراخ کر دیا کہ یہ کشتی چھین لی جاتی دوسرے کنارے پر۔ اگر یہ کشتی جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو واقعات بتائے گئے ہیں، بتاؤ یہ غیب یا نہیں ہے؟ یہ من لدنا کی تفسیر ہے، یہ من لدنا کی وضاحت ہے۔ تو جہاں کہیں لفظ من لدنا آئے گا علم لدنی کے حوالے سے اسے غیب بنا دیا جائے گا، پوشیدہ حقائق بنا دیا جائے گا۔ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم جناب ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہوں کی بادشاہتوں کی حقائق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تم علم کی بات کرتے ہو، نبی کو تو ساری کائنات کا مشاہدہ کرا دیا گیا ہے، دکھا دیا گیا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرات یہ چند آیات مبارکہ سینکڑوں آیات جن سے کہ علم غیب رسول ثابت کیا، میں نے صرف چند نقل کی، ہماری چند حدیث پڑھی۔ مشکات شریف باب ذکر الانبیاء کا مطالعہ کرو، جناب عمر فاروق سے روایت قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنا بدل خلق حتى اهل الجنة منازل واهل النار منازل وحفظ ذلك من حفظه ونسي من نسي۔ اللہ کے رسول کے بارے میں جناب عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول پڑھے ہوئے اور انہوں نے ہمیں ابتدائے کائنات کے بارے بتایا اور جنت کے بارے بتایا، یہاں تک کہ
جنت میں جو داخل ہونے والا تھا اس کی وضاحت کر دی، ان کی منزلوں کی وضاحت کر دی، مکانات کی وضاحت کر دی، اور اہل دوزخ کو بتایا ان کے مرتبے اور مقام کی وضاحت کر دی، جس نے جہاں یاد رکھا اور جس نے جہاں فراموش کر دیا۔ بتاؤ یہ علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ اور کس علم غیب کہتے ہیں؟ مشکات باب المعجزات میں فخبرنا بما هو قائم الى يوم القیامہ، اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دی جو کچھ کے قیامت تک ہونے والی تھی، ہر چیز کی ہمیں خبر اللہ کے رسول نے دی۔ مشکات باب الفتح میں حضرت حذیفہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول بارے میں فرماتے ہیں ما ترک شیئا یکون فی مقام الی یوم القیامہ، اللہ کے رسول نے کوئی ایسی چیز بیان کرنا چھوڑی جو قیامت تک ہونے والی ہو اپنے اپنے مقام پر۔ مشکات باب الفضائل المرسلین میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی ہے، زوالی الارض، زمین سمیٹ دی ہے تو میں نے اس کے مشارق کو بھی دیکھا ہے اور مغارب کو بھی دیکھا ہے، مشرق اور مغرب کا مشاہدہ میں اپنی نگاہوں سے کر رہا ہوں۔ مشکات باب المساجد میں ہے رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت، میں نے اپنے رب عز وجل کو جیسا کہ اس کی شان کی آیت ہے بہترین صورت میں دیکھا، اللہ نے اپنا دست قدرت میں اشاروں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک آپ نے اپنے قلب کے اندر محسوس کی، اور میں نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو جان لیا۔ یہ سب کیا کما رہے ہیں؟ یا عقائد وجہ ہونے کی حدیثیں نظر نہیں آتی ان چیزیں غیب کو، حدیث کی بات کرتے ہیں، حدیث کی بات کر کے حدیث سے ظلم کی اس سے بڑی بدترین تاریخ دنیا میں دیکھی گئی ہے اور شاید دیکھی جا سکتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ شرح واحد میں ہے ان اللہ رفعت الدنیا للدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو قائم فیہا الی یوم القیامۃ کما انظر الی کفی ھذا، اللہ کے فرماتے ہیں میرے لیے اللہ نے دنیا اٹھا دی ہے، میں دنیا کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، قیامت تک جو ہونے والا ہے سب دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیوں نہیں کہا جیسے دیوار کو دیکھ رہا ہوں، جیسے تمہیں دیکھ رہا ہوں؟ دیوار کے خطوط پوشیدہ رہ سکتے ہیں، چہرے خطوط پوشیدہ رہتے ہیں، مگر ہاتھ کی ہتھیلی کوئی لکیر پوشیدہ نہیں رہتی، چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں دنیا کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو قیامت تک کے لیے، یعنی کوئی حقیقت مجھے پوشیدہ نہیں ہے۔ ان کے علاوہ مسلم احمد بن حنبل، مواہب شریف، مشکات باب المعجزات، باب الفتح، مشکات المصابیح، مشکات باب المناقب، مشکات باب المسائل، مسلم شریف کتاب الجہاد والا کا مطالعہ کیجیے، آپ کو درجنوں حدیثیں علم غیب رسول میں گواہی دیتی ہوئی نظر آئیں گی۔ میرے ساتھیوں چند باتیں اور عرض کرتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں یار جو بتا دیا وہ جو اللہ نے انہیں بتا دیا وہ کہتا ہے غیب تو وہ ہوتا ہے جو بتایا نہ جائے، جو واضح نہ کیا جائے۔ میں ایک ایسی بات کروں گا کہ ابھی آپ سمجھ جائیں گے اور آئندہ اس طرح کسی پڑے میں نہیں آئیں گے۔ میرے عزیز غیب کی ساری حیثیتیں اعتباری، ساری حیثیتیں اضافی ہیں۔ اللہ عالم الغیب ہے کہ نہیں ہے نا؟ عالم الشہادہ بھی ہے نا؟ کائنات کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے نا؟ ایک الماری میں آپ چیزیں بند کر دیں اور کہتے ہیں میں عالم غیب ہو گیا ہوں اس لیے کہ اس میں یہ ہے یہ، کوئی مانے گا اس بات؟ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، عالم الشہادہ ہے یا نہیں بولیے؟ جب ہر چیز کو دیکھ رہا ہے عالم الغیب کیسے ہوا؟ اللہ جب تو عالم الغیب کیسے ہوا بھائی بتائیے؟ جواب یہ ہے، شاید وہ جواب نہیں دے پائیں گے، اسی کو کہتے ہیں جو بتا دیا جو کسی کو غیب یہ جواب اہل سنت ہے، یہ جواب ہم دیں اس لیے کہ ہم اللہ کی شان کا بھی دفاع کرتے ہیں اور رسول کی عظمت کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، اگر ہر چیز کو دیکھ رہا ہے تو عالم الغیب کیسے ہوگا؟ سنو، غیب کی حیثیت اعتباری ہے، یعنی اللہ عالم الشہادہ ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، عالم الغیب ہے ہمارے اعتبار سے، یعنی ہم جسے نہیں دیکھ رہے ہیں اسے اللہ دیکھ رہا ہے، ہم جس کا مشاہدہ نہیں کر رہے اس کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے نبی، اللہ اکبر، نبی دیکھ رہے ہیں، نبی کو وحی نازل ہوئی، نبی کو بتایا گیا، نبی کو علم دیا گیا، اپنے اعتبار سے وہ اللہ کے بتائے ہوئے علم کے حامل ہیں، مگر جو ہم نہیں جانتے اس کی خبر ہمیں دے رہے ہیں، اس اعتبار سے اعتباری حیثیت ہے۔ اپنے اعتبار سے اللہ کے تعلیم ہے اور ہمارے اعتبار سے غیب جاننے والے، یہ اعتباری حیثیت ہے۔ نبی اگر غیب جانتے تو ہمارے اعتبار جانتے، جو ہم نہیں جانتے تھے اللہ کے رسول نے وہ بتایا ہے اور اس کی وضاحت کروا دی۔ اس لیے جو بتا دیا جائے اس کو، اگر اس کے غیب کا انکار کرنا انکار ہوتا تو قرآن یہ مطالبہ نہیں کرتا غیب مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن تو غیب کہہ رہا ہو تم جو بتا دیا وہ غیب نہیں ہے، جس کی وضاحت کر دی وہ غیب نہیں ہے۔ قرآن غیب کہہ رہا ہو تم تو غیب نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوگا، قرآن پاک میں کچھ آیتیں تو ایسی ہیں جس میں غیب کا انکار کیا گیا، یہ بات اور انہیں آیتوں پڑھتے ہیں، وہ سینکڑوں احادیث اور آیتیں ان کی نظر میں نہیں ہے، بہتے ہو گئے ہیں، نابینا ہے ان آیتوں سے،
جس میں غیب پاک کا ثبوت ہے، صرف وہ آیتیں پڑھتے ہیں جس میں غیب پاک کا انکار ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس دور میں غیب کا دعویٰ کرنے والے کون تھے؟ نبی تھے۔ اس دور میں غیب کا دعویٰ کرنے والے کاہن تھے، جادوگر تھے، اس دور کے منجمین تھے، لا عبرت بقول منجمین اللہ تھے۔ ان کے خلاف کہا گیا ہے کہ ان کو علم نہیں دیا گیا، یہ کچھ نہیں جانتے ہیں، مگر رسول پاک کو کہا گیا ہمیں علم دیا ہے کہ جانتے ہمارے علم سے جانتے ہیں۔ اس لیے ان آیتوں کو سرکار کی ذات سے خدمت کرو۔ تمہاری بہت بڑی دیوانگی ہے کہ جو آیتیں بتوں کے لیے نازل ہوئی ہیں وہ آیتیں نبی پہ فٹ کرتے ہو، جو آیتیں غیر اللہ کے غیر انبیاء کی نازل ہوئی اس کو باضابطہ تم نبی فٹ کرتے ہو۔ اور کبھی کبھی یہ کہتے ہو کہ روح کی بات نہ مانو، اپنے بڑوں کی بات نہ مانو، اپنے ماں باپ کی بات نہ مانو، آپ قرآن دیکھو، آپ حدیث دیکھو، اور وہ آیتیں دکھا دیتے ہیں جنہیں نصیب کی گئی۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم ہمارے ماں باپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یاد رکھو کہ کفر سے جو چیز ورثے ملے گی وہ کفر ہوگی، اور ایمان سے جو چیز ورثے ملے گی وہ ایمان ہوگی۔ جہاں جہاں قرآن پاک میں فرمایا گیا اپنے ماں باپ کی بات یہ مانتے ہیں، وہاں کافروں کے بارے میں فرمایا گیا کافروں کے باپ دادا ابو جہل ابو لہب تھے، ہمارے باپ دادا مومن تھے، اس لیے وہ اپنے باپ دادا کی بات نہیں مانیں گے، ہم کو ماننا ہے۔ اور قرآن پاک میں فرمایا گیا تو میرے باپ اسماعیل اور ابراہیم کی بات مانو، اس لیے کہ ہم کو ایمان سے جو چیز ملی ہے وہ ایمان ہے۔ کافروں کو جو چیز ورثے ملی ہے وہ کفر ہے۔ اور جب یہ کہتے ہیں اپنے باپ دادا کی بات نہ مانو، اپنے علماء کی بات نہ مانو، تو تم ہمارے باپ دادا کو ابو جہل اور ابو لہب کے برابر سمجھتے ہو کیا؟ گالی دے رہا ہے تمہارے ہمارے باپ دادا کو۔ ہمارے باپ دادا جو کچھ ملا ہے وہ ایمان ملا ہے۔ کوئی مولوی نہیں گیا تھا ہماری ماں کی گود میں ہم کو سمجھانے کے لیے کہ تم خدا کو مانو، ہماری ماں نے سمجھایا ہے، ہمارے باپ نے سمجھایا ہے، ان کے طرز عمل نے ہمیں مومن بنایا ہے، اور تم کہہ رہے ہو ان کی بات نہ مانو تاکہ تمہارے عقیدے کو قبول کر لیں۔ ایمان سے جو چیز ورثے ملے گی وہ ایمان ہوگی، اور کفر سے جو چیز ورثے ملے گی وہ کفر ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ چند ضروری باتیں تھیں، بے شمار باتیں ہیں جو علم غیب کے حوالے سے کہی جا سکتی ہیں۔ میں صرف چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ علم غیب کو واقعات کی روشنی میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھیے، اللہ کے رسول کلید بازار کعبہ سے کہتے ہیں مجھے یہ کنجی دو، میں کعبہ میں فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو ان کا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنجی یہود کو ملے گی، نصارہ کو، صابئین کو ملے گی، مگر آپ کو نہیں۔ اللہ کے رسول نے تبسم فرمایا، یوں مسکرائے جان سی کلیوں پڑ گئی، یوں لب کشاوے کو قصہ بنا دیا، فرمائے کنجی میرے پاس ہوگی اور میں تمہیں دوں گا، اور قیامت تک تم سے کوئی نہ لے سکے گا مگر ظالم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیے کنجی میرے پاس یہ مکہ فتح ہو گیا، ابھی کعبہ میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں مگر کنجی نہیں مل رہی ہے، اور خبر دے رہے مکہ فتح ہو گیا، پھر یہ کنجی میرے پاس ہوگی، یعنی بڑے بڑے صنادید قریش مار جائیں گے، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، مگر تم زندہ رہو گے اس بارے میں اللہ تک کنجی میں، اور قیامت تک تم سے کوئی نہ لے سکے گا ظالم۔ سنو، بڑے بڑے انقلابات آئیں گے، عراق تباہ ہوگا، بغداد برباد ہوگا، عصمتیں لٹے گی، اور آنکھوں میں سلامیاں پھیری جائیں گی، قومیں مٹا دی جائیں گی، مگر تمہارے خاندان کی ضمانت میں لے رہا ہوں، اس لیے کہ اس خاندان میں کنجی ہمیشہ ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کون کہہ سکتا ہے؟ غیب جاننے والا بھی اور اختیار رکھنے والا بھی، زندگی پہ اختیار، زندگی کے قوانینوں پہ اختیار۔ اللہ کے رسول ہجرت فرما رہے ہیں، سراقہ مدنی جی قبیلہ مدنی کی تحقاری ہے، جو سونے کی داڑھی میں نبی سے انتظار کرنا چاہتے ہیں، زمین قدموں کو تھام لیتی ہے نبی گستاخ کی، اور ان کے بھی قدم تھامے گی قبر میں۔ قریب آتا ہے اسے میں سے صبح کا کشتوں کا خون کیوں کر جو چپ رہے گی زبان سمجھ لوگ پکارے گا، ان کو بھی قبر سمجھے گی اچھی طرح سے، جہاں رسول کا دیدار ہوگا، جہاں سرکار کی زیارت ہوگی۔ یہ تو انکار کر رہے ہیں کہ وہاں کی مٹی مل گئے، اور وہاں یہ پوچھا جائے گا ماں پوچھا تقول بحق کی عادت ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے، جلوہ ہوگا، وہاں تجلی ہوگی، ان کی روح زیبا ہوگا، ان کا چہرے مبارک ہوگا، ان کا انکار کرتے اس حدیث کا یہ اور کر دیں گے۔ آج کل البانی نے صحیح بہت سی صحیح حدیثوں کو رد کر دیا، ان کی مستقل حدیثوں، ابن تیمیہ نے جن حدیثوں کو صحیح قرار دیا ہے، ابن قیم نے جس اطلاع کیا ہے، البانی جو آج کل کا امام ہے وہ سے اس لیے علماء اہل سنت جو الگ علماء سنت سے درجنوں کتابیں آ گئی، اتفاق ایسا ہے کہ تک کتابیں پہنچتی ہیں تب پہنچاتے ہیں۔ البانی میں بہت کام ہو رہا ہے علماء اہل سنت، اس کے علم حدیث کے پرخچے اڑاتی ہے، جیسے ہندوستان میں عالم الکل بالکل استاد الکل شیخ نذیر حسین دہلوی کی تحریروں کا پرخچا اڑا دیا ہے امام حضرت، اگر ضرورت ہو تو
وہ مکالمہ تحریر لکھ کے پیش کر دیں علم حدیث کے حوالے سے. ایسے ہی وہاں بھی البانی کو دیکھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے. تم اپنی دولت اور سرمایہ کے اعتبار سے جسے چاہو اپنا امام بنا دو، مگر ہمارے امام ائمہ کرام وہ ہیں اور ان کی تحریریں ہیں. 1400 سال سے کتابوں کا جو ذخیرہ ہے ہمارا ہے. چند سالوں سے تم نے کتابیں جو لکھی وہ تمہاری ہیں. صرف میرے ساتھیوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سوراخا مدری جی آپ کو گرفتار کرنا چاہتا ہے. جب ناکام ہوتا ہے سرکار فرماتے سوراخا میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کسرا وقت کی سب سے بڑی سپر پاور ہے. قیصر شکست کھا چکا ہے، سب سے بڑی طاقت ہے. کنگن اس کے بادشاہت کی علامت ہے. وہ گیا تھا گرفتار کرنے، رسول کی نگاہیں دیکھ رہی تھی یہ سونے کی لالچ میں آیا ہے تو کسرا کنگن دے دیے گئے. کسرا کے دروازے پہ مسلم فورسز دستک دے رہی ہیں. جناب عمر کا زمانہ ہے. سوراخا بیمار ہوتے ہیں اور بیماری اتنی پھیلتی ہے یقین ہو جاتا ہے کہ انتقال کر جائیں گے. تو انہوں نے کہا حضور وصیت کر دی ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے موت آ جائے گی؟ قیامت موت اپنا رخ بدل سکتی ہے مگر رسول کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. ابھی موت کیسے آئے گی؟ ابھی تو میں نے کسرا کنگن پہنے ہی نہیں ہے اور پھر کسرا مفتوح ہوا اور کنگن انہیں پہنائے گا. اللہ کے رسول میدان بدر میں اترے ہیں. صبح کو نکلتے ہیں حدیث سے مواد ایک دارہ کھینچتے ہیں اور کفار کے موت کی خبر دیتے ہیں. گویا کہہ رہے ہیں کہ ابو جہل مارا جائے گا، عتبہ مارا جائے گا، شیبہ مارا جائے گا. اور جب جنگ کا غبار چھٹا تو موت کا اضطراب بھی عتبہ اور شیبہ کی لاشوں کو اس دائرے سے کھینچ کے باہر نہ لا سکا تھا جس کو رسول کی انگلیوں نے کھینچ دیا تھا. جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہوگی. اور کس علم میں بیٹھ کہتے ہیں تو مجھے بتاؤ، یہ سمجھاؤ یار. السلام علیکم. اللہ اور کوئی غیر کیا تم سے گناہ ہو گیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیات اللہ و معجزۃ من معجزات النبی یعنی امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اسی لیے پکار اٹھے ہیں. اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپان تم پہ کروڑوں ضرور. رسالت کے پروانوں آج کا یہ اجتماع الحمدللہ امام اہل سنت کی یاد سے لبریز ہے، اس لیے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ہی نے ہمیں عشق رسول کا جام پلایا ہے اور جو کچھ آپ سن رہے ہیں یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. میں رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.